إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم تمام لوگوں کا اور اس پورے جہان کا خالق ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء کرام کی جماعت پر، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط، بنیادی شرط کلمہ توحید، کلمہ شہادت ہے۔ یہ دو جملوں سے مل کر بنا ایک کلمہ ہے جس کا پہلا جملہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا جملہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ اپنے اندر دو طرح کے ارکان کو لیے ہوا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں۔ جس طرح کوئی بھی گھر بناتے ہیں، گھر کا ایک کھمبا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اسی طرح سے دو رکن ہیں، اس کے دو ستون ہیں۔ کسی ایک کو پڑھنا اور دوسرے کو چھوڑنا لا الہ الا اللہ کی مکمل ادائیگی نہیں ہے۔ پہلا رکن ہے لا الہ، دوسرا ہے الا اللہ۔ لا الہ سے جو باطل اور جھوٹے معبود ہیں، جن کی بعض لوگ اور دنیا میں یہ بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کا انکار ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تمام جو جھوٹے معبودان ہیں، جن کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، جو عبادت کے لائق نہیں ہیں، جو حق پر نہیں ہیں، ہم ان تمام کا انکار کرتے ہیں، یہ معبود نہیں ہے۔ یہ ہے معنی لا الہ کا۔ اور اس کے بعد معنی ہے الا اللہ، دوسرا رکن ہے الا اللہ۔ ساتھ میں اس کو ایڈ کر کے بولنا ہے کہ سوائے اللہ کے باقی دوسرے تمام معبودان جو جھوٹے معبود ہیں، ان کا ہم انکار کرتے ہیں سوائے اللہ کے۔ تو اس کو توڑ کر اور صرف لا الہ کا ورد کرنا، اس کی گردان کرنا، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں لا الہ لا الہ لا الہ، آدھا گھنٹہ تک، ایک گھنٹہ تک کیا، پھر اس کے بعد الا اللہ شروع کیا، یہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ آدھے گھنٹے تک یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، حقیقی معبود ہو چاہے سچا معبود ہو، کچھ بھی، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ معبود ہے ہی نہیں کوئی، نعوذ باللہ، جبکہ ایک حق معبود ہے۔ تو جیسے ہی آپ لا الہ کہیں، ساتھ میں الا اللہ فوراً کہیں۔ لا الہ کہہ کر رکنا نہیں ہے، اور لا الہ کو بار بار دہرانا اور الا اللہ کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ کلمہ شہادت کا پہلا جملہ ہے کہ جس کو آپ مکمل ادا کریں گے، آدھا آدھا نہیں کریں گے۔ دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد ہیں، ان کا نام محمد ہے، آخری رسول ہیں۔ ان کے پہلے بے شمار رسول آئے،
انبیاء آئے، البتہ ان کے بعد اب نبی اور رسول نہیں آئیں گے اور نہیں آئے ہیں۔ رسالت و نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رک گیا، بند ہو گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص اگر کسی اور کو رسول یا نبی مانتا ہے تو ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہے، ایسا شخص قرآن کا منکر ہے، انکار کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور ان کے ذریعے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا۔ تو جو کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کی نبوت یا کسی شخص کی رسالت پر ایمان لاتا ہے، ایسا شخص قرآن کا منکر ہے، ایسا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا منکر ہے۔ یہ ہے کلمہ شہادت یا شہادتین کا معنی۔ اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ کلمہ توحید کو یعنی لا الہ الا اللہ کو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ جنت کی کنجی ہے۔ معنی اس کا صحیح ہے کہ جنت کی کنجی، جنت کی چابی ہے۔ لیکن ایک شخص نے، وہب ابن منبہ رحمہ اللہ، ایک سلف میں سے ایک عالم گزرے ہیں، ان سے ایک شخص نے کہا کہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی اور چابی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا تم نے کوئی ایسی چابی دیکھی ہے کہ جس کے دانت نہ ہوں؟ تو اگر تم ایسی چابی لے کر کے آئے جس میں دانت بنا ہوا ہو تو جنت تمہارے لیے کھول دیا جائے گا، اور اگر ایسی چابی لے کر آئے جس میں دانت ہی نہ ہو تو پھر اس چابی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو آخرت میں بھی بدرجہ اولا ایسی چابی جس کے دانت نہ بنے ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دانت کیا ہیں؟ جب کتاب و سنت کو آپ پڑھیں گے، قرآن و حدیث کو آپ پڑھیں گے، تو تمام دلائل کو پڑھنے کے بعد، جو علماء کافی پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جنہوں نے پڑھا ہے صحابہ سے لے کر اب تک، 7 ایسے شرائط ذکر کیے ہیں جنہیں ان کے دانت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی شرط کہ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، اور جس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم کس چیز کے تعلق سے علم حاصل کریں گے؟ کیا جانکاری حاصل کریں گے؟ جانکاری یہ حاصل کریں کہ سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے، اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی، تمام چیزوں کو بنانے اور پیدا کرنے میں بھی، اور ہماری عبادت کے لیے بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی ہم جس کی عبادت کریں گے اکیلا جانیں گے، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ آپ کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ آپ جب اقرار کرتے ہیں کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، معبود کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتے ہیں۔ اور عبادت میں نماز بھی ہے، عبادت میں سجدہ بھی ہے، عبادت میں رکوع بھی ہے، عبادت میں تعظیم کے ساتھ کھڑے ہونا بھی ہے۔ جس طرح ظاہری اعمال عبادت میں شامل ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، قیام کرنا تعظیم کے ساتھ، اسی طرح سے دل کے اندر جو ایک تعظیم ہوتی ہے، دلی عبادت بھی چند ایک ہوتی ہیں، جیسے امید رکھنا، ڈرنا، خوف رکھنا، یہ تمام چیزیں عبادت ہے۔ یقین اور توکل رکھنا، یہ عبادت ہیں۔
آپ ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے، آپ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، کیونکہ آپ نے اقرار کیا کلمہ کے ذریعے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تو پھر سر کیسے کسی اور کے سامنے جھکا لیا؟ یہی تو عبادت ہے۔ دوسری چیز، دوسری شرط یا دوسرا دانت اس چابی کا، کہ یقین کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرنا ہے۔ یقین کا کیا مطلب ہے؟ اب بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کتنے فتنے ہیں، آپ نکلے اس مسجد سے، آپ کو قدم قدم پر ایک نیا فتنہ ملے گا جو آپ کے ایمان پر حملہ کر رہا ہے۔ اور حقیقتاً وہ جو حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فتنے اس قدر ہوں گے کہ اس وقت ایمان پر ثابت قدم رہنے والا، اس وقت ایمان پر ثابت قدم رہنے والا ایسا ہوگا جیسے چنگاری کو اپنے ہاتھ میں اور شعلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے والا ہے۔ اور اس وقت ایمان پر ثابت قدم رہنے والے کا اجر 50 صحابہ کرام کے اجر کے برابر ہوگا۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فتنہ بہت ہی سخت ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں ایمان پر آپ کے حملہ آور ہوتے ہیں یہ فتنے، وہاں آپ کے یقین کو خراب کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنے مسلمان بھٹک گئے، اللہ ہم سب کو دین پر قائم رکھے اور اس دین پر موت دے۔ ایسے لوگ جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، فتنے میں ملوث ہوئے اور دین سے نکل گئے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، سعودی عرب کا ایک شہر ہے قصیم، وہاں کے ایک شخص تھے، عبداللہ نام تھا۔ اس وقت ہندوستان میں آزادی سے پہلے ایک مدرسہ تھا رحمانیہ، وہ سعودی عرب سے سفر کر کے رحمانیہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے اور یہاں سے پڑھ کے سعودی عرب گئے۔ اتنے پختہ اور عقیدے کے اتنے ماہر تھے کہ انہوں نے الصراع بین الاسلام والوطنیہ کے نام سے یا بین الوطنیۃ والاسلام کے نام سے کتاب لکھی کہ اسلام اور بت پرستی کے درمیان کشمکش، لڑائی، بڑی بہترین کتاب تھی۔ لیکن انہوں نے اپنے اوپر فتنوں کا دروازہ خود سے کھولا، چنانچہ وہ منطق اور فلسفہ کی کتابوں میں اور جو یہ یورپ کے جو افکار ہیں، ان لوگوں کو، مستشرقین اور ان لوگوں کے افکار کو پڑھنے لگے، اور نعوذ باللہ آخر میں ارتداد کے اور مرتد ہو گئے، ارتداد کے شکار ہو گئے، دین سے نکل گئے۔ تو آپ فتنے کو ہلکے میں نہ لیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا اور آپ کا دین ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو دوسری چیز ہے یقین، آپ کو اس کلمے پر اور اس کے تعلق سے جو باتیں ہیں اس پر یقین رکھنا۔ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور اس دین کے علاوہ کوئی دین حق ہے ہی نہیں۔ اگر شیطان کہیں سے آتا ہے آپ کو تو آپ اسے کہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جسے اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا ہے تو لے کر کے آؤ، اور اگر تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جو تمہاری اپنی عقل کی بنائی ہوئی ہے یا زمین میں پیدا شدہ مخلوقوں کی بنائی ہوئی ہے تو ہم ایسی ہزار اور کروڑوں دلیل کو ٹھکرا دیں گے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا یہ ایک پوائنٹ ہونا چاہیے، دین صرف وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتارا ہے۔ زمین میں جو چیزیں بنتی ہے، جو زمینی افکار ہیں، جو لوگوں کی رائے ہیں، وہ دین نہیں ہے۔ تو شک کو اس طریقے سے ختم کرے، شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو اپنے دین میں، آپ کا یہی دین حق ہے، اس کے علاوہ کوئی دین حق نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ اس کو قبول کرنا ہے، یعنی کلمہ کے جو تقاضے ہیں، جیسے آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں، جیسے آپ کو شرک سے بچنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں آپ سنتے رہتے ہیں، ان تمام کو قبول کرنا، رد نہیں کرنا ہے کسی بھی ایک بھی حکم کو، چاہے وہ آپ کے فائدے کے، آپ کی عقل کے، آپ کی رائے کے مخالف کیوں نہ ہو۔ بہت ساری مثالیں ہیں
جن میں سے ایک آپ لے سکتے ہیں کہ جیسے عورتوں کا مسئلہ ہے، 4 شادیوں کا مسئلہ ہے، بعض عورتیں اس حکم کو عجیب سمجھتی ہیں، حالانکہ یہ شرعی مسئلہ ہے، تو آپ اس حکم کو، شرعی حکم کو ناپسند نہیں کریں۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے، یا چوتھا دانت کہہ لیں آپ کی لا الہ الا اللہ کی کنجی اور چابی کا، وہ ہے سچائی۔ آپ اللہ کے ساتھ سچے بنیں۔ آپ نے اللہ سے جب لا الہ الا اللہ کہہ کر ایک وعدہ کیا ہے کہ آپ شرک نہیں کریں گے، آپ اللہ کی مخالفت نہیں کریں گے، آپ اللہ سے بدعہدی نہیں کریں گے، آپ غلط راہ پہ نہیں چلیں گے، آپ نے یہ وعدہ کیا ہے، تو آپ اللہ کے ساتھ سچے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان لوگوں کے ساتھ رہو جو سچے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہا ہوگا، لا الہ الا اللہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب۔ تو صدق دل سے کہنا ہے، اس سچائی کر کے دکھانا ہے، لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر کے دکھانا ہے۔ پانچویں چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے، جھکنا ہے۔ آپ نے اللہ کو معبود مانا ہے، آپ عبادت نہیں کریں گے تو کہاں سے ثابت ہوگا کہ آپ نے اللہ کو معبود مانا ہے؟ معبود ماننے کا مطلب ہے کہ آپ دکھائیں، ظاہر کریں کہ ہاں آپ ہیں معبود، مانتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ ورنہ آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، مسجد کا رخ ہفتہ ہفتہ کرتے ہیں، تو پھر تو آپ کے لا الہ الا اللہ پہ اعتراض اور سوال ہونا چاہیے۔ خود آپ کا دل اٹھائے گا یہ سوال، ہم کیوں اٹھائیں گے؟ اس کے بعد اخلاص ہے، چھٹی چیز، کہ یہ جو ایمان لانا ہے اور ایمان سے متعلق جو بھی اعمال ہے، دینی جو بھی اعمال ہے، سب میں صرف اللہ رب العالمین کے لیے وہ عمل کرنا ہے۔ اب کوئی اگر ایمان لائے اس لیے کہ کسی لڑکے سے شادی کرے، یا کوئی لڑکا ایمان لائے کہ کسی لڑکی سے شادی کرے، ایمان کا کیا فائدہ؟ آپ نے اللہ کے لیے ایمان لایا ہے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ایمان قبول کیا ہے، اور اس کا حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث میں تذکرہ ہے۔ تو ایمان صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس دین کو حق سمجھتے ہوئے لائے، اور اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں سب صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آخری جو شرط ہے، جو دانت ہے، وہ ہے محبت۔ اس کلمے سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، کہ جب آپ کے سامنے اس کلمے کا تذکرہ ہو، لا الہ الا اللہ، تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت جاگ جانی چاہیے۔ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کس قدر عظیم کلمہ اقرار کرنے کی توفیق نصیب کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے پوری عمر کوشش کرتے رہ گئے، لیکن انہیں کلمے کی توفیق نہیں ملی۔ ابو جہل بہت بڑا سردار تھا، چھوٹا سا آپ اس کو نہیں سمجھیے، بہت بڑا سردار تھا، اتنا بڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور ابو جہل میں سے کسی ایک کے ایمان کی دعا کی تھی۔ اب آپ سمجھے کتنا بڑا سردار تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو لوگ کہتے تھے کہ وہ ابو الحکم ہے، ابو جہل کو لوگ کہتے تھے ابو الحکم ہے، بہت بڑا ذہین و فطین آدمی تھا، فیصلے بڑے اچھے اچھے کیا کرتا تھا، لیکن اللہ نے اسے توفیق نہیں دی، آپ کو توفیق دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ جستجو دیکھی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کو پانے کے لیے کوشش کرے گا ہم اس کو تبھی ہدایت دیں گے۔ انہوں نے کوشش کبھی نہیں کی، آپ نے کچھ نہ کچھ کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین نے تب آپ کو ہدایت دی ہے۔ تو یہ آپ کی کوشش بھی ہے اور اللہ کی توفیق بھی ہے۔ یہ 7 دانت ہیں، 7 شرائط ہیں، ان کے مطابق آپ کو چلنا ہے، نہیں تو لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک ایسی چابی ہوگی جو بغیر دانت کی ہوگی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخرت میں اس سے جنت آپ کے لیے کھلے گی یا نہیں کھلے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں آیا۔ محمد الرسول اللہ کی شہادت یہ ایک بڑی عظیم شہادت ہے، اور یہ شہادت یقیناً ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ یہ ہمیں باطل اور گمراہ فرقوں سے الگ اور ممتاز کرتی ہے، یہ ہمیں اللہ رب العالمین کی نظر میں محبوب بناتی ہے۔ تو اس شہادت کی اہمیت کو سمجھیں۔ اب اس شہادت پر عمل کے 4 طریقے ہیں، 4 امور ہیں جن کے ذریعے آپ اس گواہی پر مکمل طریقے سے اور صحیح طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان کیے، جو آپ کو حکم دیے، جو کرنے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کرو، آپ اور ہم اسے کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اس لیے گئے تاکہ آپ کی اطاعت کی جائے، اس لیے نہیں کہ صرف زبانی اقرار کر لیا جائے اور زبانی طور پہ انہیں رسول مان لیا جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے سب اسی لیے بھیجے کہ اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے ان رسولوں کی اطاعت کی جائے۔ تو رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ان کی اطاعت ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ہم زبانی اقرار کرتے رہیں کہ بھائی ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، ہم یہ گواہی دیتے ہیں۔ نہیں، صرف اس سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن کے کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سب سے اہم توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ دنیاوی معاملات ہیں، جیسے آپ تجارتی امور کو دیکھ لیں کہ آپ دھوکہ دہی نہیں کر سکتے ہیں، اور بھی دوسرے امور ہیں۔ تو وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے آپ کو کرنا ہے۔ یہ رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہماری نماز میں کوتاہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان میں کمی ہے۔ ایمان ختم نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن کمی ضرور ہے۔ اگر ایمان اور مضبوط ہوتا تو وہ ایمان ہمیں لے کر کے مسجد تک آتا۔ کہیں نہ کہیں نقص ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری چیز وتصدیقہ فیما اخبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں خبر دی ہے، چاہے وہ پرانی امتوں کے تعلق سے ہو یا پھر یہ کہ آنے والے وقت کے تعلق سے ہو، ان تمام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنی ہے، آپ کو سچا ماننا ہے۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا تو میں کیسے مان لوں، یا یہ نہیں کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا۔ آج تک 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک وہ معاملہ نہیں ہوا، تو پھر کیسے میں مان لوں کہ یہ معاملہ ہوگا؟ مثال کے طور پہ دجال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں اپنی امت کو ڈرایا ہے اور کہا کہ دجال نکلے گا اور بہت بڑے فتنے میں مبتلا کرے گا لوگوں کو، اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار صفات بتائی ہیں، صحیح احادیث ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ گویا یہ جو فتنہ ہے اور یہ جو خبر ہے، یہ اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر تمام انبیاء کو دی، اور تمام انبیاء نے خصوصی طور پر اپنی امتوں کو اس سے ڈرایا۔ اب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا شرعی اور دینی معاملہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ 1400 سال گزر گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا کہ دجال قریب ہی نکل جائے گا، مطلب قریباً کچھ عرصے میں نکل جائے گا،
تو کہتے ہیں کہ اتنے زمانے کے بعد نہیں نکلا تو اس کا مطلب یہ ایک فسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ کو ایک خوف تھا، ایک خدشہ تھا کہ نکلے گا، نہیں نکلا۔ یہ دراصل حدیث کا انکار ہے۔ آپ نے رسالت پر ایمان کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ معنی یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ حق ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے مراد کہ اس روئے زمین پر کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے۔ کیا اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے تو ہم اس کا انکار کر دیں گے؟ مشرکین کو جب یہ خبر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے تعجباً ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا، دیکھو دیکھو یہ کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس بھی گئے اور پھر وہاں سے آسمان کو بھی گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ کہا انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو میں آنکھ بند کیے تصدیق کر دیتا ہوں۔ جو ہم نے نہیں دیکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا، اسی پر ایمان لانے کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہی ہے ایمان بالغیب۔ تو اس پر ایمان لانا ہے جو بھی خبریں دی ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ جس سے منع کیا اس سے رکنا ہے۔ اب منع تو بہت ساری چیزوں سے کیا ہے، چوری ہے، زناکاری ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی ہے، تجارت کے معاملات ہیں، حرام طریقے سے مال کمانا ہے، حرام جگہ پہ مال خرچ کرنا ہے، یہ تمام امور حرام ہیں۔ اب اگر آپ بچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ رسالت پر ایمان لانے میں آپ الحمدللہ پختہ ہیں، اور نہیں بچتے ہیں تو اس دن آپ اپنے دل کو دل کا دروازہ کھٹکھٹائے اور کہیں کہ ہم نے جو رسالت پر ایمان لایا ہے وہ کمزور پڑ گیا۔ آخری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اسی طریقے سے کریں جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اب اس کو ایک دوسرے جملے میں اس طرح سمجھے کہ اب جو راستہ اللہ کو جاتا ہے وہ راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر اللہ تک پہنچتا ہے۔ اگر کسی کا راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر اللہ تک نہیں جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ راستہ غلط ہے، کلیئر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو دین نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور وہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچایا ہے۔ اگر ہم اسی دین پر ہوں گے اور اسی دین کے مطابق عمل کر رہے ہوں گے تو لازم ہے کہ ہمارا یہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر اللہ تک پہنچتا، ورنہ وہ غلط ہے۔ اس لیے جو نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں دین کے نام پر، جن کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتا ہے، جو بعد کے لوگوں نے کیا ہے، سیدھی سی بات ہے وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ رہا ہے، اور جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے وہ عمل اسلام اور دین کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لازم ہے رسالت کے تقاضے میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ اب آئیے اس مبارک دن میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ اور یہ مبارک دن ہے جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔